انلیگل اور ایسی بوگس قسم کی FIR میں انہیں سزا دی گئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈیلینگ ٹیکسیز ہوتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا دیر تک انہیں جیل میں رکھا جا سکے۔ بالآخر دنیا کے حالات، ہمارے اطراف کے حالات، پاکستان کے حالات، یہ سب کو مجبور کر دیں گے۔ اس کے بغیر، اس کو لائے بغیر پاکستان کو اکٹھا رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ ہے جو پاکستان کے عوام کو ان مشکل ترین حالات میں اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ اب دن بدن صورتحال بدتر ہو رہی ہے، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، پٹرول نہیں مہنگا ہوا، ہر چیز مہنگی ہو گئی پاکستان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی کرائسس آتے ہیں، اکنامیکل کرائسس آئے تو براہ راست بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ عوام۔ اس کا عوام پر، غریب عوام پر، پاکستان کی مظلوم عوام پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ نامنی کا بوجھ بھی یہی اٹھاتے ہیں، لا قانونی کا بوجھ بھی یہ پاکستان کے عوام اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے تھے، تم یہاں کیوں پیدا ہوئے ہو، سزا دی جا رہی ہے۔ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تمہیں طاقت دی جائے اور تم اپنے حکمران منتخب کرو۔ تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ رول آف لا ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ آئین کی سپریمیسی ہو، تم حیوانوں کی طرح ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، لہذا تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر ایک ملک کے اندر عدل کے دروازے بند ہو جائیں، یعنی عدل نہ ملے لوگوں کو، آپ سمجھ لیں کہ تباہی بربادی ہو چکی ہے۔ اس تباہی بربادی کا کوئی راستہ روک ہی نہیں سکتا۔ عدل کے ذریعے معروف ہے کہ ظلم کے ذریعے سسٹم چل سکتا ہے، مولا جی کا قول ہے، لیکن عدل کے ذریعے نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس نظام نے عدل کے بغیر کفر کے ساتھ سسٹم چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لہذا جب ظلم آ جاتا ہے، عدل فقدان ہو جاتا ہے، تو سسٹم نے ٹھہرنا ہی ہوتا ہے، تو وہ برباد ہونا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے گا آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور بڑا سنہری موقع تھا آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ عوام کے ساتھ روڈوں پہ نکلتے، جب 458 روپے پیٹرول ہوا، کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اس طرح کردار ادا نہیں کر رہی؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سب کو بلانا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈر کو جمع ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر ریکنسلیشن کر کے پاکستان کو یہاں سے حالات سے نکالنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے عوام اب نکلے نا 26 نومبر کے بعد، گولیاں ماری ہیں انہوں نے، اب جب نکلیں گے نا تو کوئی گھر واپس جانے کے لیے نہیں نکلے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ کوئی سوچے گا کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے اور یہ چلے جائیں گے، نہ ہم جناب سب سے پہلے اپنے سینے میں گولیاں کھائیں جو جنازے اٹھیں گے۔ کیا موجودہ حالات میں گورنمنٹ جو رابطہ کرتی ہے آپ اس کا جواب دیتے؟ 9 اپریل کو نکلنے جا رہے ہیں۔ سنیں نا، میری بات سنیں، پاکستان کی حکومت نے ابھی تک کوئی خاص اس قسم کا جو رابطہ جیسے مذاکرات ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، انشاءاللہ۔ 9 اپریل کو سر نکلنے جا رہے ہیں سر۔ آپ کی جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، السلام علیکم سر، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔